اللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون لهم البشری فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ لا تبدیل لکلمات اللہ ذالک هو الفوز العظیم۔ معزز حاضرین و ناظرین و سامعین، اللہ رب العزت کا بے حد و بے حساب لطف و کرم ہے کہ اس نے ہمیں بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی غلامی کی نسبت نصیب فرمائی اور اپنے ان مقربین بارگاہ الہی کے ساتھ بھی محبت، عشق اور تعلق غلامی کی صورت میں اپنے مقبولین بارگاہ کے ساتھ بھی نسبت نصیب فرمائی۔ آج کی یہ گفتگو انشاءاللہ العزیز غوث الاعظم ابو محمد محی الدین عبد القادر جیلانی قدس سرہ العزیز کی ذات ستودہ صفات کے متعلق ہوگی اور آپ کے سوانح حیات، آپ کے سیرت و کردار، آپ کے زہد و تقوی، آپ کے استغناء کے متعلق کچھ تھوڑی سی روشنی ڈالوں گا اور پھر انشاءاللہ العزیز اگلے خطبہ جمعۃ المبارک میں آپ کے مقام معرفت و ولایت پر گفتگو ہوگی۔ اللہ رب العزت نے سورہ یونس کی آیت نمبر 64 میں یہ ارشاد فرمایا، الا سارے لوگ کان کھول کے سن لو اور آگاہ ہو جاؤ، ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں ان کو نہ کوئی آگے کا خوف ہوتا ہے اور نہ پیچھے کا کوئی حزن و ملال ہوتا ہے۔ اور یہ وہ لوگ ہیں جن کی پہچان اور نشانی یہ ہے، الذین آمنوا، جو ایمان لائے، وکانوا یتقون، اور اللہ کی ذات سے ہمیشہ ڈرتے رہے۔ تقوی ان کی نشانی اور علامت ہے۔ لہم البشری، ان کے لیے بشارتیں ہیں، فی الحیات الدنیا و فی الآخرہ، دنیا کی زندگی میں بھی ان کے لیے بشارتیں ہیں اور آخرت میں بھی ان کے لیے بشارتیں ہیں۔ لا تبدیل لکلمات اللہ، یہ مالک الملک کا وہ فیصلہ ہے جس میں کبھی تبدیلی نہیں ہوگی۔ یہ اللہ کا فیصلہ ہے، اللہ کا اعلان ہے، اس میں تبدیلی
کبھی ہو ہی نہیں سکتی، ناممکن ہے۔ ذالک هو الفوز العظیم، اللہ کی بارگاہ کی قربت، ولایت، اللہ کی دوستی، اللہ کی بارگاہ کے ساتھ نسبت، تعلق، قرب، محبت، یہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ یہ مالک الملک نے اپنے ان تمام اولیاء کرام کی صفات کا تذکرہ کیا، ان کے متعلق ارشاد فرمایا جن کو بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ کی غلامی کے ذریعے سے اللہ نے اپنا قرب عطا کیا، اپنی دوستی کے مقام پر فائز کیا، یہ ان تمام اس گروہ میں شامل لوگوں کے سیرت و کردار کو مالک الملک نے بیان فرمایا۔ اب ساروں کا یہی عالم ہے، یہ صالحین، اولیاء، اللہ کی بارگاہ کے قرب رکھنے والے، ان کے یہ اوصاف اجتماعی طور پر بیان کیے، اور جن کو اللہ نے اپنا قرب عطا کیا تو ان کے بارے میں بتایا کہ ان کو دنیا میں وہ ایسے رہتے ہیں کہ اگلے خوف سے، مستقبل میں آنے والے خوف سے اللہ ان کو نجات عطا فرما دیتا ہے، یعنی وہ بے خوف زندگی گزارتے ہیں، مخلوق کا خوف نکال کے صرف اللہ کی خشیت اور خوف من میں ڈالتے ہیں۔ تو جس کے من میں اللہ کی خشیت اور اللہ کا خوف داخل ہو جائے، وہ دنیا کے خوف اور ان کے غموں سے نجات پا جاتا ہے۔ جس ہستی کا ہم ذکر کر رہے ہیں بالخصوص ان اولیاء کرام کے پورے حلقہ میں، تو یہ وہ ہستی ہے جن کو نبوت و رسالت، صحابیت اور امامت اہل بیت اطہار کے بعد ولایت میں اللہ رب العزت نے سب سے بلند مقام عطا فرمایا۔ اس درجے پر کوئی اور فائز نہیں ہوا، اس لیے یہ کہا جاتا ہے کہ غوث العظم درمیان اولیاء، چو محمد درمیان انبیاء، کہ حضور غوث العظم کا مقام اولیاء کے درمیان اس طرح بلند ہے جس طرح انبیاء و رسولوں کے درمیان سید الانبیاء صلی اللہ تعالی وسلم کا مقام بلند و برتر ہے۔ صالحین کی سیرت و کردار اور ان کے تذکرے، یہ اللہ رب العزت کی سنت ہے۔ اللہ نے قرآن مقدس میں اپنے صالحین کا تذکرہ جا بجا فرمایا ہے، تو جو خود اپنے مقرب بندوں کا تذکرہ فرماتا ہے وہ دوسروں سے بھی ان کا خوبصورت تذکرہ پسند فرماتا ہے۔ تو ہم اگر ان ہستیوں کا تذکرہ کریں جو اللہ کے مقبولین بارگاہ ہیں، تو یہ ہم اللہ کی سنت ادا کرنا ہے کہ مالک ان کی سیرت و کردار کو بیان کرتا ہے، تو ہمارا کام تو اسی کی سنت پر عمل پیرا ہوتے ہوئے اس کے نیک بندوں کے تذکرے سے اپنی زبانوں کو تر کرنا، یہ ہماری اس غلامی کا لازمی سبب ہے کہ ہم اس خاطر ان کے نام لیتے ہیں
کہ رب ذوالجلال ان کا خود نام لیتا ہے اور وہ پسند بھی فرماتا ہے کہ ساری دنیا ان کے محبوس کے محبوب بندوں کے تذکرے کرے۔ ہماری اولادوں کو ہمیں ان پاک باز ہستیوں کی سیرت و کردار سے ایک نور اور روشنی ملتی ہے۔ جس بھی ہستی کی سیرت و کردار کا تذکرہ کریں تو رب ذوالجلال دل کی لائن کو ان کے ساتھ جوڑ دیتا ہے، کال مل جاتی ہے۔ تو پہلے کسی کو سمجھ نہ آتی ہو تو آج تو ضرور سمجھ آ جاتی ہے کہ جس کو بھی آپ جس کا بھی نمبر ڈائل کریں تو لائن مل جاتی۔ آپ کی ولادت باسعادت رمضان المبارک کے مہینے میں 470 ہجری میں ہوئی اور آپ کا وصال 561 ہجری ربیع الثانی کے مہینے میں جو ابھی یہ جاری ہے۔ تو آج 9 یا 10 ربیع الثانی ہے، تو اسی میں ہی آپ کا وصال مبارک ہے، جس کے لیے اس ماہ مبارک کو آپ کے عرس مبارک کے طور پر منایا جاتا ہے۔ تو ان کا تذکرہ، آپ کی سیرت و کردار، آپ کا زہد اور استغناء، آپ کے سوانح حیات، یہ ہمارے دلوں کی ٹھنڈک، آنکھوں کی ٹھنڈک، دلوں کا قرار اور سکون ہے۔ آپ کے والد ماجد کا نام حضرت سید موسیٰ جنگی دوست تھا۔ آپ کی والدہ ماجدہ کا نام سیدہ ام الخیر آمۃ الجبار فاطمہ تھا۔ آپ اپنے والد گرامی کی نسبت سے امام حسن مجتبیٰ کی اولاد سے ہیں، یعنی سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کی ذات سے امام حسن کی نسبت سے آپ کا سلسلہ نسب والد گرامی کی طرف سے، والد گرامی کی طرف سے آپ حسنی سید ہیں، اور والدہ ماجدہ کی نسبت سے آپ امام حسین کی اولاد سے ہیں، اور والدہ ماجدہ کی طرف سے آپ حسینی سید ہیں، یعنی آپ حسنی اور حسینی سید ہیں۔ آپ نجیب الطرفین ہیں، دونوں اطراف سے جو نسبت آپ کو اللہ نے عطا فرمائی وہ روئے زمین پر سب سے اعلیٰ ترین نسب ہے۔ اللہ رب العزت نے آپ کو نجیب الطرفین بھی بنایا، یعنی نسب کے اعتبار سے با کمال بنایا، اور حسب میں بھی با کمال بنایا۔ حسب ہوتا ہے جو انسان اپنے اعمال کی بنیاد پر مقام، مرتبہ، عظمتیں، رفتیں حاصل کرتا ہے اپنے زہد و تقوی کی بنیاد پر، اس کو حسب کہتے ہیں، یعنی اپنے ذات کی کمائی۔ تو آپ نے حسب کے اعتبار سے بھی کمال پایا اور نسب کے اعتبار سے بھی کمال پایا۔ حسب و نسب میں دونوں میں آپ مرتبہ کمال پر فائز ہیں۔ اللہ رب العزت نے نسبی عظمتوں کو بہت سارے لوگوں کو عظمتیں عطا فرمائیں، لیکن آقا علیہ السلام نے ایک مقام پر یہ نسب کی بنیاد پر جو اعلان فرمایا تھا، لا لعربی علی عجمی
لا فخر، کہ کسی عربی کو اجمی پر کوئی فخر و مباحات کی اجازت نہیں ہے، کہ کوئی کہے کہ میں عربی ہوں، فلاں اجمی ہے، تو اس عصبیت کا خاتمہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نسب میں فضیلت نہیں ہوتی، نسب میں فضیلت قائم رہتی ہے، اور جو بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالی وسلم سے نسبی طور پر منسلک ہوتے ہیں، ان کو مالک الملک کی بارگاہ کی وہ عظمتیں نصیب ہوتی ہیں جو دوسروں کے مقابلے میں زیادہ ہوتی ہیں، لیکن اس پر فخر کرنا یہ ممنوع ہے کہ کوئی اپنے آپ کو یہ کہے کہ میں نسبی طور پر فلاں ہوں تو دوسرے میرے مقابلے میں ذلیل و رسوا اور کمتر ہیں۔ یہ کمتر اور سمجھنا اور ذلیل سمجھنا، کمتر سمجھنا، اپنے آپ کو بلندتر سمجھنا اور فخر و مباحات کرنا، یہ بین ہے، لیکن نسب فائدہ دیتا ہے، نسب کا اپنا مقام ہے۔ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں قیدی لائے گئے، ان قیدیوں میں ایک عورت بھی تھی، تو آقا علیہ السلام کو پتہ چلا کہ اس عورت کا تعلق حاتم طائی سے تھا، وہ سخی اور سخاوت میں مشہور تھا، دور جاہلیت میں پہلے وہ گزرا، تو اس عورت کا اس سے نسب کا تعلق تھا، تو تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی وسلم نے اس کو عزت اور احترام دیا کہ تم حاتم طائی کی بیٹی ہو۔ تو اس کے حیا میں آقا علیہ السلام نے اس کو آزاد کر دیا، فرمایا کہ تمہیں میں آزاد کرتا ہوں۔ تو اس نے کہا کہ یا رسول اللہ، میں حاتم طائی کی بیٹی ہوں، میں اکیلی خود آزادی نہیں لوں گی جب تک میرے پورے قبیلے کو آزاد نہیں کیا۔ تو آپ نے فرمایا جا ان کے حیا میں تیرے پورے قبیلے کے قیدیوں کو آزاد کر دیا۔ تو نسب کا مقام ہے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حیا ہے، تو باقی ساری مخلوقات کو بھی ان کا حیا یقیناً ہوگا۔ آقا علیہ السلام نے اپنے نسب پر فخر فرمایا کہ اللہ نے اپنی مخلوق میں قبائل بنائے، شعوب، گروہ بنائے، اور مالک الملک نے سب سے عظیم قبیلے میں مجھے پیدا فرمایا، اور جب گروہوں میں تقسیم کیا تو سب سے بہترین گروہ میں مجھے رکھا۔ تو جب تقسیم ہوتے ہوئے بنی ہاشم کی باری آئی تو قریشیوں میں بنی ہاشم سب سے عظمتوں والا تھا، اس میں تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی وسلم کو رب ذوالجلال نے پیدا فرمایا۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میں سب سے زیادہ اپنے نسب کے اعتبار سے بھی عظمتوں والا ہوں، اور اپنی ذات کے اعتبار سے بھی سب سے زیادہ عظمتوں والا ہوں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ اور حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالی وسلم نے اپنے غلاموں کو فرمایا احبو آل بیتی، میرے اہل بیت کے ساتھ محبت کیا کرو، کیونکہ من احبہم فقد احبنی، جس نے میرے نسب والوں کے ساتھ پیار کیا اس نے میرے ساتھ پیار کیا۔ ومن احبنی، اور جس نے مجھ سے پیار کیا، فقد احب اللہ، اس نے اللہ سے پیار کیا۔ ومن ابغضہم، اور جس نے میرے اہل بیت سے بغض رکھا، بغض، فقد ابغضنی، اس نے میرے اہل بیت سے بغض نہیں رکھا، اس نے میرے ساتھ بغض رکھا۔
ومن ابغضنی فقد ابغض اللہ، جس نے میرے ساتھ بغض رکھا اس نے اللہ کے ساتھ بغض رکھا۔ تو یہ تو آپ کا خون کے رشتے کا بیان ہے کہ آپ کا کے ساتھ جن کا خون کا رشتہ ہے ان کی عظمتوں کا یہ عالم ہے، لیکن ہمارے دین میں تو صرف اس کا حیا نہیں ہے، ہمارے ہاں تو مدینہ طیبہ کی گلیوں کے ذرات کا بھی حیا ہے، اور شہر مدینہ میں چلنے پھرنے والے کتوں کے قدموں کا بھی حیا ہے کہ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا تعلق ہے۔ تجھ سے در، در سے سگ، سگ سے ہے نسبت مجھ کو، میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا۔ یہ اعلیٰ حضرت نے یعنی اس نسبت کو بیان کیا کہ یا رسول اللہ آپ سے نسبت ہے آپ کے در انور کو، در انور سے نسبت ہے شہر مدینہ سے آپ کی گلی کے کتے کو، اور اس کتے سے مجھے نسبت ہے۔ ہاں ہاں، اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے، میرے گردن میں بھی ہے میرے گلے میں رہے پٹا تیرا۔ ہاں، یہ نسبت ہمیشہ اہل ایمان اہل نور کہ ہاں یہ محترم مکرم ہر صورت رہی ہے، اور اسی نسبت کے حیا میں آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میرے مدینہ طیبہ کے رہنے والے لوگوں کو احبو، اس شہر کی نسبت والوں کے ساتھ پیار کرو، کیونکہ من اراد باہل المدینۃ سوءا، جس نے اہل مدینہ کے ساتھ برائی کا ارادہ کیا، اہل مدینہ کے ساتھ، اب اہل مدینہ کو آقا علیہ السلام کی صرف نسبت ہے نا، خون کی نسبت نہیں ہے، تو اہل مدینہ کے بارے میں فرمایا کہ وہ شہر مدینہ میں تاجدار کائنات کے شہر میں رہنے والے مدنی لوگ ہیں اہل مدینہ۔ تو اہل مدینہ کے ساتھ جس نے برائی کا ارادہ کیا، یذوبہم اللہ فی النار کما یذوب الملح فی الماء، اللہ ان کو دوزخ میں اس طرح مٹا دے گا جیسے نمک پانی میں مل کے ختم ہو جاتا ہے۔ تو حضور غوث العظم شیخ عبد القادر جیلانی کا تو آپ کے ساتھ خون کا رشتہ حسنی حسنی سید ہونے کا، نجیب الطرفین کا۔ آپ دنیا میں تشریف لائے تو رمضان المبارک کا مہینہ تھا۔ اب کئی اس ولایت کے مقام پر کئی لوگ جو فائز ہوتے ہیں تو وہ زہد و تقوی کی بنیاد پر اور اپنے اعمال صالحہ کی بنیاد پر اللہ کی بارگاہ کا قرب حاصل کرتے ہیں، لیکن کچھ مادر زاد ولی ہوتے ہیں، یعنی ماں کی پیٹ سے پیدا ہونے والا بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو اللہ اس کو پیدا ہونے سے بھی پہلے ولایت کے لیے منتخب کر لیتا ہے۔ غوث العظم شیخ عبد القادر جیلانی قدس سرہ العزیز کی ذات وہ ہے جن کو اللہ نے دنیا میں آنے سے بھی پہلے ولایت کے لیے منتخب کر لیا، اور حسینی ماں کی گود ہو اور حسنی باپ کا سایہ شفقت اور سایہ تربیت ہو تو حضور غوث العظم شیخ عبد القادر جیلانی جیسی ہستیاں جنم لیتی ہیں۔ آپ رمضان المبارک کے مہینے میں پیدا ہوئے تو جب دنیا میں تشریف لائے تو مسلمانوں کا روزہ تھا، تو آپ نے
ماہ رمضان المبارک میں صبح سحری سے لے کر افطار تک کبھی والدہ کا دودھ نہیں پیا، یعنی سارا ٹائم جب باقی مومنین روزے کی حالت میں ہوتے تو یہ بچہ بھی حسنی حسینی سید روزے کی حالت میں ہی گزارتا، اور جب افطار کا ٹائم آیا تو لوگوں میں یہ مشہور ہو گیا کہ آپ سادات کے ہاں بچہ جو پیدا ہوا ہے وہ دن کو روزے کی حالت میں ہوتا ہے۔ تو جب عید کا ٹائم آیا تو چاند دیکھنے کی منظر غبار آلود ہونے کی وجہ سے، بادلوں والا ہونے کی وجہ سے متعین نہ ہو سکا کہ چاند ہوا ہے یا نہیں، تو لوگوں نے کہا کہ آپ کو چاند نظر آیا ہے یا نہیں آیا تو سادات کے گھرانے سے پوچھ لیں کہ اگر اس بچے نے دودھ پیا ہے تو اس کا مطلب ہے عید ہو گئی ہے، اور اگر نہیں پیا ہے تو اس کا مطلب ہے روزہ ہے۔ تو یعنی ایسی ہستیاں مالک الملک نے ہمیں عطا فرمائی اور ان کے ساتھ نسبت عطا کی، اور ان کی اس نسبت تقویٰ کو دیکھنے والے، ماننے والے اور ان کے ساتھ اپنا تعلق جوڑنے والے اگر اس تقویٰ کی کیفیات اور تقویٰ کے لباس سے خالی نظر آئیں تو یہ نسبت بنتی نہیں ہے، کیونکہ نسبت والے وہی لوگ ہوتے ہیں جو اسی سیرت و کردار کے حامل ہوتے ہیں۔ آپ نے زہد و تقویٰ اتنا اختیار کیا، اتنی عبادت و ریاضت اختیار کی، اتنی اللہ کی بندگی۔ اب یہ نہیں ہے کہ جو بڑے لوگ ہوتے ہیں تو بڑے لوگ اور زیادہ عبادت گزار ہوتے ہیں۔ سید الانبیاء صلی اللہ تعالی وسلم نے عبادت کی حد کر دی۔ مالک الملک نے آیات نازل فرمائی، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا۔ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے آپ کو ساری رات عبادت میں مصروف نہ رکھا کرے۔ ہاں، قیام بھی ہمیں خوبصورت لگتا ہے، ہمیں پسند ہے، لیکن آپ کھڑا بھی ہوا کریں، آرام بھی فرمایا کریں، آدھی رات کھڑا ہوا کریں یا اس سے تھوڑا کھڑا ہوا کریں۔ یہ مالک الملک کی آیات کریمہ ہے قرآن مقدس کی، جو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بیان۔ تو آپ عبادت گزاری میں آپ نے سب سے زیادہ اللہ کی عبادت اور بندگی کی۔ تو جو بھی صالحین ہوتے ہیں وہ اتنے ہی عبادت گزار ہوتے ہیں۔ آپ نے سال ہا سال تک آپ اللہ کی بارگاہ میں بندگی کا فریضہ سر انجام دیتے رہے، تو شیطان نے ایک دن آواز لگائی کہ اے عبد القادر، میں تیرا رب بول رہا ہوں، میں تجھ سے راضی ہو گیا ہوں، اب تجھے مزید عبادت کی ضرورت نہیں ہے۔ تو آپ کو اپنے نانا جان کی زندگی کی سیرت و کردار یاد ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے تو یہ بندگی کی صورت میرے آقا و مولا کی ذات سے ختم نہیں کی، تو بندگی بندے سے کیسے جدا ہو سکتی ہے؟ بندہ تو بندہ بن کے ہی رہے تو بندہ شمار ہوتا ہے، جب وہ بندگی نہ کرے تو بندہ کیسے شمار ہوگا؟ تو آپ نے فرمایا کہ یہ میرے رب کی آواز نہیں ہو سکتی۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھا تو شیطان بھاگا، کیونکہ لا حول ولا قوت پڑھنے سے شیطان بھاگتا ہے۔ جب بندہ کہتا ہے نا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم،
جو بھی بندہ مومن لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھے تو شیطان اس سے دور بھاگتا ہے، کیونکہ وہ بندہ رحمان کے حفاظت کے دائرے میں آ جاتا ہے اور وہ باہر نہیں کر سکتا۔ جس کو بھی نماز کے لیے اٹھنے میں تکلیف ہو رہی ہو، وہ ایک مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھ دے تو شیطان بھاگ جائے گا، نماز کے لیے اٹھ کھڑا ہوگا، کوئی رکاوٹ باقی نہیں رہے گی۔ تو آپ نے لا حول ولا قوت پڑھا تو اس نے کہا کہ عبد القادر بڑے صاحب علم ہو، بڑے صاحب تقوی ہو، میرے وار کو تم نے رد کر دیا اور تم میرے وار سے بچ گئے۔ میں نے تو بڑے بڑے لوگوں کو اپنے اس وار سے ان قربتوں کی انتہاؤں سے نیچے گرا دیا، لیکن تم اپنے علم کی بنیاد پر بچ گئے، تم بڑے علم والے ہو۔ تو آپ نے فرمایا کہ اے مردود، یہ پہلے سے بھی بڑا حملہ کیا ہے، ہاں، کہ میں اپنے علم کی بنیاد پر میں بچ گیا ہوں۔ میں اپنے علم کی بنیاد پر نہیں بچا ہوں، میں اپنے رب کریم کے فضل و کرم سے بچا ہوں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ عظمتوں والے لوگ عظمتوں پر فائز اپنی ذات کو نہیں گردانتے اور اپنی نیکیوں، اپنے صالح اعمال کی طرف توجہ نہیں رکھتے۔ ان کا ہر وقت توجہ اور ان کی نظر رب ذوالجلال کی کرم نوازیوں پر رہتی ہے کہ اسی نے ہی اگر کوئی نیک کام کرنے کی توفیق دی ہے، مجھ سے کوئی نیک کام سرزد ہوا ہے اور مجھے کوئی نیک کام کرنا نصیب ہوا ہے تو یہ میرے مالک الملک کی کرم نوازی سے ہوا ہے، اس میں میرا کمال، بندے کا کمال نہیں ہوتا ہے، توفیق دینے والے کا کمال ہوتا ہے۔ اس لیے نمازی اپنی نمازوں پر فخر کرنا چھوڑ دیں کہ ہم نمازی ہیں، ہم نیک اعمال کرتے ہیں۔ روزے رکھنے والے اپنے روزوں پر فخر کرنا چھوڑ دیں، صدقات کرنے والے صدقات پر فخر کرنا چھوڑ دیں، عمرہ حج کرنے والے عمرہ حج پر فخر کرنا چھوڑ دیں۔ یہ سارے اعمال جتنے بھی مالک الملک کسی کو توفیق دے تو یہ فخر کرنے کے لیے نہیں ہوتے، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اس کی توفیق طلب کرنے کے لیے، مزید جھک جانے کے لیے ہوتے ہیں۔ اس لیے کہ جو بھی کسی کو توفیق نصیب ہوتی ہے عمل صالح کی، نیک عمل کی، تو اس میں کمال رب ذوالجلال کا ہوتا ہے، بندے کا کمال نہیں ہوتا۔ اس لیے ہر عمل مقبول بنتا ہی تب ہے جب وہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو۔ تو اللہ کی بارگاہ میں مقبول صرف وہ ہوتا ہے جس میں نیت انسان کی درست ہو، اور نیت انسان کی اپنے مالک کی کرم نوازیوں پر ہو تو ایک آنسو بھی ساری زندگی کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ جب نظر مالک الملک کی عطاؤں پر ہو تو بس وہ انسان مرتبہ کمال پر پہنچتا ہے۔ تو آپ نے شیطان کے اس حملے کو بھی رد فرمایا۔ تو آپ نے عبادت و ریاضت میں کوئی کمی نہیں کی، اور بلکہ اتنی ریاضت کی، اتنی بلند مقام پایا کہ بالآخر آپ نے اعلان کیا قدمی ھذا علی رقبۃ کل ولی اللہ۔ اللہ نے اتنا مقام دے دیا ہے کہ یہ میرا قدم ہر ولی کی گردن پر ہے، ہر ولی کی گردن پر۔ آپ نے جب یہ اعلان کیا تو خراسان کے علاقے میں غیاث الدین کے بیٹے خواجہ خواجگان خواجہ معین الدین چشتی اجمیری، یہ محو مراقبہ تھے۔
آپ کا اعلان جو ہے یہ ادھر بغداد میں ہوا، اور جب یہ اعلان ہوا تو پورے گروہ اولیاء میں میسج چلا گیا۔ اب آپ ایک گروہ بناتے ہیں جس میں 1000 افراد ہوں، 500 افراد ہوں، ایک کلک کرتے ہیں تو دنیا کے جس کونے میں وہ بیٹھا ہوا اس گروپ میں شریک شخص ہو، اس تک وہ گھنٹی بھی بجتی ہے، وہ میسج بھی پہنچتا ہے۔ تو اگر کسی کو یہ ہو کہ وہ خواجہ خواجگان تک میسج کیسے آیا، تو اللہ کے بندو اب تو وہ انکار کی گنجائش ہی کوئی نہیں ہے۔ آج تو یہ ساری دنیا کو پتہ ہے کہ گروپ میں میسج کریں تو ہر بندے کو، وہ جہاں بھی ہو، وہ امریکہ میں ہو، وہ جاپان میں ہو، وہ کینیڈا میں ہو یا یورپ میں ہو، جس جگہ بھی موجود ہے، تو ایک کلک میں، ایک سیکنڈ سے بھی پہلے وہ میسج وہاں پر پہنچ جاتا ہے کہ نہیں پہنچتا؟ تو آپ نے اعلان فرمایا کہ میرا یہ قدم ہر ولی کی گردن پر ہے، تو خواجہ خواجگان کو بھی میسج آ گیا۔ تو آپ نے فرمایا کہ آپ کا ایک قدم میری گردن پر نہیں ہے، بلکہ قدما کا علی راسی و عینی، آپ کے دونوں قدم میرے سر پر اور میری آنکھوں پر ہیں۔ تو آپ نے فرمایا، حضور غوث العظم شیخ عبد القادر جیلانی نے، کہ غیاث الدین کے بیٹے نے اتنی محبت کا اظہار کیا ہے کہ ہم نے ان کو ہند کی ولایت عطا کر دی، اور اس اعلان سے خواجہ خواجگان کو ہند الولی کا لقب ملا۔ اب ایک بات بس میں اس میں ٹائم ہو رہا ہے، ایک بات سمجھانی ضروری تھی کہ جو اس بارگاہ میں حاضر لوگ ہوتے ہیں نا، اللہ کی بارگاہ میں، جن کو ولایت کا مقام نصیب ہوتا ہے، وہ اپنے جو یہاں قادری، چشتی، نقشبندی جو سلاسل ہے نا، اس کی نسبت سے تعلق نہیں رکھتے ہوتے، کیونکہ ولی قادریہ سلسلے میں بھی ہوں گے، چشتیہ میں بھی ہوں گے، نقشبندیوں میں بھی ہوں گے، مختلف سلاسل جن جن لوگوں کے ساتھ تعلق جڑتا ہے، تو وہ ایک پہچان کے لیے، اصل پہچان ہے کہ وہ سارے بارگاہ ربانی کے قربت رکھنے والے لوگ ہوتے ہیں، کہ وہ اس بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں۔ کوئی اس دروازے سے آئے تب بھی وہ مسجد میں داخل ہوتا ہے، کوئی اس دروازے سے آئے تو تب بھی مسجد میں ہی داخل ہوتا ہے۔ کوئی بیت اللہ پاکستان سے جائے تو وہ بیت اللہ میں ہی جاتا ہے، کوئی ہندوستان سے جائے تو وہ بھی اسی چوکھٹ پر جاتا ہے۔ کوئی انگلینڈ سے آئے، کوئی امریکہ سے آئے یا کینیڈا سے آئے، وہاں آ کے سارے ایک ہی لباس میں ہو جاتے ہیں، اگرچہ پیچھے کئی مختلف لباس ہی کیوں نہ ہوں۔ تو جو اولیاء و صالحین ہوتے ہیں، جو اس بارگاہ کی قربت رکھنے والے اولیاء ہوتے ہیں، وہ آپس میں بغض، کینہ، حسد، رنجشیں نہیں رکھتے، ایک دوسروں کی عظمتوں کے معترف ہوتے ہیں۔ اس لیے خواجہ خواجگان نے کہا کہ یا غوث الاعظم، آپ کا ایک قدم نہیں، آپ کے دونوں قدم میرے سر اور میری آنکھوں پر ہیں۔ اس کو ولایت کہتے ہیں۔ اولیاء و صالحین ایک دوسرے سے بغض نہیں رکھتے۔ اور یہ ایک بات ذہن نشین کر لیں، جو بندہ یہاں ایک دوسرے مسلمانوں کے بغض رکھتا ہے، حسد کرتا ہے، کینہ رکھتا ہے، جنت میں حسد، بغض، کینہ رکھنے والے داخل نہیں ہوں گے۔ اس لیے کہ اللہ رب العزت نے جنت کو بنایا ہی حسد، بغض اور کینہ سے پاک لوگوں کے لیے ہے۔
وہاں کوئی بندہ حاسد نہیں ہوگا، کوئی بندہ بغض رکھنے والا نہیں ہوگا۔ اس لیے اگر اپنے آپ کو جنتی لوگوں میں شامل کرنا ہے تو حسد، کینہ، بغض اپنے دلوں سے نکال کر اپنے بھائیوں کی محبت اور ان کی خیرخواہیاں پیدا کریں۔ حضور غوث الاعظم شیخ عبد القادر جیلانی کے اس اعلان نے سارے سلاسل کے اولیاء اور سارے سلاسل کے اولیاء سے نسبت رکھنے والوں کو پیغام دیا کہ یہ سارے ایک ہی لڑی کے پھول ہیں، تو وہ جس میں بھی رنگ میں بھی ہوں، خوشبو ادھر سے ہی آتی ہے، بارگاہ نبوت سے خوشبو نصیب ہوتی ہے۔ تو حضور غوث الاعظم شیخ عبد القادر جیلانی نے یہ اعلان کر کے گویا پوری امت مسلمہ کے عام مومنین اور مسلمین کو یہ پیغام دیا کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ سے نسبت اور تعلق رکھنے والے ایک دوسرے پر اپنی جان چھڑکتے ہیں، ان کے ساتھ بغض، کینہ، عداوت، دشمنیاں نہیں رکھتے ہیں، اور جہاں دشمنیاں، بغض، کینہ ہو وہاں اور سب کچھ ہو سکتا ہے، ایمان کا نور نہیں ہو سکتا۔ اس لیے اپنی سیرت و کردار کو ان کی سیرت و کردار میں ڈالیں۔ جن کے نام لیوا ہیں انہوں نے تو اپنی ساری دولت جو والدہ مائدہ نے دی تھی وہ ڈاکوؤں کے حوالے کرنے میں بھی ذرہ برابر آر محسوس نہیں کی تھی۔ آپ کو معلوم ہے کہ جب قافلے کو لوٹا تو ایک شخص نے، آپ جو بغداد آ رہے تھے تو آپ بچپن کا عالم تھا، جوانی کا عالم تھا، ابتدائی عمر کا دور تھا، تو وہ کس نے پوچھا بھئی بچے آپ کے پاس بھی کچھ ہے؟ تو آپ نے فرمایا ہاں میرے پاس بھی ہے۔ انہوں نے کہا کیا ہے؟ آپ نے فرمایا 40 دینار ہیں۔ اب اس نے مذاق سمجھا اور اپنے قافلے کے سردار کو برسبیل تذکرہ ایسے ہی کہیں کہہ دیا کہ ایک بچہ بھی کہہ رہا تھا کہ میرے پاس بھی ہے، تو میں تو اس کو خیال ہی نہیں کیا۔ تو اس نے کہا بھئی جا کے پوچھتے تو ہیں۔ تو وہ آپ کے پاس آئے تو آپ سے پوچھا بھئی آپ کہہ رہے تھے میرے پاس دینار ہیں، تو فرمایا ہاں ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہاں ہیں؟ آپ نے فرمایا میرے لباس میں سلے ہوئے ہیں۔ تو نے کہا بھئی کمال ہے، آپ اگر یہ نہ بتاتے تو یہ آپ اپنے دینار، سونے کا دینار ہے، ہاں اب 4 لاکھ سے اوپر ہو گیا ہے سونا، ٹھیک ہے، تو 1 دینار ٹھیک ہے، تو 40 دینار کو اب 4 لاکھ سے زیادہ کے ضرب دیں، کتنی دولت آپ کے پاس تھی۔ تو اس نے پوچھا کہ اگر آپ یہ بچانا چاہتے تو یہ آپ کہہ سکتے تھے نہیں میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا نہیں، میری یہ تربیت نہیں ہے، میں نے اپنی والدہ سے وعدہ کر کے میں گھر سے نکلا تھا کہ میں کبھی جھوٹ نہیں بولوں گا، کبھی جھوٹ نہیں بولوں گا۔ تو آپ ان کی ذات سے تعلق رکھنے والے اپنے گریباں میں جھانک کے تو دیکھیں، اپنے من میں دیکھیں کہ ہم کس کیٹیگری میں کھڑے ہیں۔ ہم تو جھوٹی قسمیں 1 ٹکے کی خاطر سارا دن ہزاروں قسمیں اٹھا کے جھوٹ بول بول کے حضور غوث الاعظم کے نعرے لگاتے ہیں کہ ہمارا 11ویں والے کے ساتھ نسبت و تعلق ہے۔ کیا نسبت ہے؟ انہوں نے کیا ایک صداقت پر مبنی بات کر کے اپنا سارا مال قربان کر دیا، اور ہم 1 ٹکے کی خاطر ایمان بھی بیچ دیتے ہیں۔ تو جب اس شخص نے دیکھا تو آپ کا یہ ایک جملہ کہ ماں سے وعدہ کیا ہے کہ میں جھوٹ نہیں بولوں گا، سچ بولوں گا، تو اس نے کہا کہ بچے تو اپنی ماں سے کیا ہوا وعدہ وفا کرتا ہے، تو ہم کتنے بد نصیب ہیں پورے قافلے والے جو لوٹنے والے لوگ تھے قافلے کو، ڈکیت،
تو انہوں نے کہا ہم نے بھی تو اپنے مالک کو جواب دینا تھا، تو ہم نے کتنے جھوٹ اس مالک کے حکم کی خلاف ورزی میں کیے، تو ساروں نے توبہ کی ہے، اور حضور غوث العظم کی اس ایک جملے کے صدقے میں ساروں کو ولایت کا مقام نصیب ہو۔ اللہ رب العزت ہمیں بھی با عمل ہونے کی توفیق نصیب فرمائے، اور حضور غوث العظم کے تذکروں کے صدقے میں مالک الملک ہمارے دلوں کے زنگال کو نکال کر ایمان کے نور سے روشن و منور فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔